جب چار مرد حجتوں کو ایک مستور حجت کی مدد کی ضرورت پڑ جائے. نجران کے عیسائی حضور مکرم کو تو دیکھ ہی رہے تھے, ان سے تو گفتگو کر رہے تھے. مولا علی مرتضیٰ بھی آتے تھے مسجد میں, حسن و حسین بھی آتے تھے. ایک بی بی کی ضرورت ہے. اب یہی حدیث کسا کا مفہوم ہے, فلم اکتملنا جمیعا تحت الکسا. فلم اجتمعنا نہیں ہے یہاں پر, جب پنجتن اجتماع ہو گیا ان کا نا, جب مکمل ہو گئے. اجتماعنا اور ہے, اکتملنا اور ہے. جمع نہیں ہوئے پنجتن چادر میں, مکمل ہوئے. سیدہ تکمیل پنجتن کا نام ہے. بات واضح ہو رہی ہے. پھر ایک اور فقرہ کہنے لگا ہوں. عید مباہلہ نے بتایا ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے. مباہلہ نے بتایا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے جب تک ناطق قرآن ساتھ میں نہ ہو. آیتیں تو اتر رہی تھیں. دیکھو یہ ہے مباہلہ. اب کیا کچھ عرض کیا جائے. جب مباہلہ نجران کی عیسائی آئے تھے نا, وہ سال ہے عام الوفود. تھوڑا سا ہسٹری بچوں کے لیے سمجھ میں آ جائے انہیں. 9th ہجری ہے نا, عام الوفود یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز. حضور سے مختلف جگہوں سے آئے ہیں وفود ملنے کے لیے. ان میں سے ایک نجران کا وفد بھی آیا. ایک آپ کے لیے لطف کی بات ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے بات شروع ہے. اللہ جانے کیا کیا راز ہیں اب اس میں. بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ, ان کے والد کے والد عروہ بن ابن مسعود ثقفی, وہ بھی سن 9 ہجری میں آئے حضور سے ملنے کے لیے. ملاقات کی انہوں نے سن 9 ہجری میں عروہ بن مسعود ثقفی نے, جو بی بی ام لیلہ کے والد کے والد ہیں. فقرہ کہنے لگا ہوں, یعنی بی بی ام لیلہ کے دادا ملنے آئے ہیں امام حسین کے نانا سے. اللہ جانے کیا کچھ وہاں طے ہو گیا اور کیا انتظام تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. حضور کے پاس آئے اور اسلام قبول کر کے گئے. مذہب عیسائیت پر تھے, دین ابراہیمی پر تھے, اس کے بعد اسلام قبول کر کے گئے. اور اسی خاطر ہے کہ جب وہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچے تو قبیلے میں سے ہر فرد نے قبول نہیں کیا تھا, اس لیے کہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ اس کے بعض لوگ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں نہروان میں بھی آ چکے تھے. تو قبیلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے قبیلے میں سے کچھ لوگ تھے یزید کے لشکر میں, حبیب ابن مظاہر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سپاہ میں. تو اس قبیلے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہروان میں علی بن ابی طالب السلام کے مقابلے میں تلوار چلا چکے تھے. قبیلوں کے نام بھی لکھے ہوئے تاریخ میں, اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنگجو قبیلے, اور خوف تھا انہیں, یعنی لوگوں کو خوف تھا ان قبیلوں سے, کوئی ان کے سامنے جرأت نہیں کر سکتا تھا. اب وہ تو الگ بات ہے کہ آگے علی کے سامنے نہروان میں. 2 ہی جوان ہیں بس اس 2 جہان میں, 2 ہی جوان ہیں, عباس کربلا میں علی نہروان میں. میر انیس, ہاں عباس جو کربلا میں تھے نا, وہ علی نہروان میں تھے 63 برس کے سن میں. کیا بات ہے, کیا شان ہے. جی جی جی. تو وہ آئے, اسلام قبول کر کے گئے. وہاں ان کی شہادت ہو گئی. بی بی ام لیلہ کے دادا کی شہادت ہو گئی. اس خاطر ہے کہ انہیں مومن آل یاسین اور مومن آل فرعون بھی کہا جاتا ہے. آل فرعون میں سے ایک مومن تھا نا, تو اس میں سے ایک مومن تھا, تو اس کی شبیہ ہے بی بی ام لیلہ کے دادا, وہ مومن ہے. ان کے بیٹے ہیں ابو مرہ, ان کی بیٹی ہیں بی بی ام لیلہ. ان سے ازدواج ہوا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا, ان سے ولادت ہوئی, جو خلق اور خلق میں رسول اللہ جیسا ہے. کیا کروں, بار بار انیس یاد آ رہے ہیں آج. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا, علی اکبر. حدیث منزلت کی کیا رعایت کی, خدا کی قسم کاش میں بات پہنچا سکوں. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. پھر کہتا ہوں, آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. ایک مہر نبوت ہی نہ تھی. اس پہ تو اب عبداللہ الحسین کی گواہی ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. یہ جو ایک مہر نبوت ہی نہ تھی نا, یہ حدیث منزلت سے استفادہ کیا انیس رحمۃ اللہ علیہ نے. یا علی انت بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ الا انہ لا نبی بعدی کو لکھا ہے, ایک مہر نبوت ہی نہ تھی. میں تو خود اپنے ایک سرور اور وجد میں ہوں, سبحان اللہ. تو وہ جو ایئر آف ڈیلیگیشنز ہے نا, اس میں ان کا وقت بھی ملنے کے لیے آیا, اور نجران سے عیسائی بھی آئے. واقعہ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ذہن میں, پھر باقی کبھی اور صحیح انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میں اس وقت جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں. اور وہ آئے, ان کا ارادہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں. تو انہوں نے جو سوال کیے, ان میں سے ایک ان کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہے تو کوئی بھی دنیاوی بادشاہ وہ اپنے سے سابقہ بادشاہ کو انڈورس نہیں کرتا, بادشاہ کو, تو اس کی تعریف نہیں کرتا. اس کا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ فرض کیجئے میں پاکستان کی مثال دے دوں. وہ ایک آرمی چیف ہوا کرتے تھے ہمارے, اب میں نے کیا بات چھیڑ دی یہاں پر, پتہ نہیں کیوں زبان پر آ گئی اس وقت, لیکن وہ راحیل شریف صاحب ہوتے تھے. تو انہوں نے
ایک آپریشن شروع کیا، اس کا نام رکھا ضرب عزم. بعد میں وہ آپریشن جاری رہا، باجوہ صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا اپنا برانڈ ہوگا رد الفساد. تو بعد میں آنے والا وہ پہلے والے کے برانڈ کو پسند نہیں کرتا. دنیا کا تو مزاج ہی ہے. تو اگر ہم عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں ان سے اور یہ کہیں کہ بھائی عیسیٰ کیا وہ تو گزر گئے اب تو میں ہوں، اگر یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نہیں سچا نبی نہیں ہے. اور اگر یہ کہیں کہ میں وہی ہوں کہ جس کی عیسیٰ خوشخبری دے کر گئے تھے، میں تو اسی کا تسلسل ہوں، میری کتاب تو انجیل ہی کی تصدیق کر رہی ہے. اس ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ جو بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ خاندان تھا نا، میں نے کہا کہ پہلے وہ مسیحی تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو ظاہر ہے کہ وہ انجیل کے وارث تھے وہ لوگ. تو جب امام حسین علیہ السلام کا رشتہ گیا تھا نا وہاں پر، تو گویا ویسے تھا کہ جیسے انجیل کے گھر قرآن کا رشتہ جا رہا ہے. تو یہاں انہوں نے کہا کہ اگر انجیل، حضور مکرم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انجیل ہی کی تصدیق کر رہی ہے میری کتاب، تو پہلی نشانی تو ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے. دوسرا، لیکن اپنا استدلال لے کر آئے تھے اور اس کی پوری بنیاد تھی ان کے پاس. بھئی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ آپ اگر نبی ہیں تو یوسف کے باپ کون ہے؟ یہ آج بچے کو معلوم ہے، اس وقت نہیں معلوم تھا سب کو. تاریخ پوری. یوسف کے باپ کون ہے؟ حضور نے کہا یعقوب علیہ السلام. کہ موسیٰ کے باپ کون ہے؟ کہ عمران. آپ کے باپ کون ہے؟ کہ عبداللہ. تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ وہ اس سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی تو بغیر باپ کے ہے نہیں. جب یوسف کا باپ یعقوب ہے، موسیٰ کے باپ عمران ہے، آپ کے بابا بھی ہیں عبداللہ، تو عیسیٰ کا بھی تو کوئی باپ ہوگا، اور عیسیٰ کا باپ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کی دلیل ہے. اب جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی اسی وقت وحی نازل ہوئی. یہ مباہلہ سے دو پہلے کی آیت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آپ کے کیا کہنے کہ اس کلام نورانی کو بغیر ترجمے کے وصول کر پائیں؟ آپ کے کیا کہنے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. یہ جو تم اسٹیبلش کر رہے ہو کہ نبی بغیر باپ کے نہیں ہوتا، تو ہم تمہیں ایک ایسی مثال دے دیتے ہیں کہ وہ نبی بغیر باپ کے بھی ہے بغیر ماں کے بھی ہے. تو وہ تو زیادہ سزاوار ہے کہ اسے اللہ کا بیٹا کہا جائے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ نے تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن، اس کے بعد کہا کن فیکون، تو وہ ہو گئے. سال گزشتہ کا غدیر کا جشن یاد ہے کہ کن اور یکون میں وہی فا ہے کہ جو محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے. مراحل آگے بڑھ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، ہم سب ایک ارتقاء کا سفر طے کر رہے ہیں. تو سال گزشتہ اسے میں نے پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو من کن تو مولا فہاز علی مولا، یہ جو محمد اور علی کے درمیان فا ہے صلوات اللہ وسلام علیہما، یہ ویسے ہی ہے کہ کن فیکون، کہا تو وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق اللہ کی جانب سے آ چکا ہے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ آیت نمبر 60 آ گئی. 61 آیت ہے آل عمران کی آیہ مباہلہ. ابھی آیہ مباہلہ آئی نہیں، اب یہ دو آیتیں نازل ہوئی. اچھا، یہ جواب اتنا اسٹرانگ ہے کہ سامنے اب کوئی بات نہیں رہ جاتی. انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیں، ہم کچھ دنوں میں آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا، یہ بات تو طے ہے کہ جب وہ آئے تھے تو کئی مرتبہ ملنے کی کوشش کی تھی رسول سے اور ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. تو عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان، ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس. یعنی حضرت عثمان یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ تک جیسے جانا ہے اسے علی ولی اللہ سے گزرنا پڑے گا. علی ولی اللہ سے گزرے بغیر تو محمد رسول اللہ تک کوئی جا نہیں سکتا. ظاہر ہے شہر میں جانا ہے تو در ہی سے داخل ہو گئے. تو وہ آئے تھے بعد میں اور فاخرانہ لباس اس وقت پہن کر آئے ہوئے تھے، اپنی جلالت کا اور اپنی یعنی روب کا اظہار کرنا چاہتے تھے. تو سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں اور سونے کا لباس پہنا ہوا تھا. تو علی بن ابی طالب السلام نے کہا کہ اس سے تو ملاقات نہیں ہونے والی تمہاری، وہ تو خاک پہ بیٹھنے والے رسول ہیں، سادہ طریقے سے جاؤ. کیا بات ہے، کیا شان ہے. یہ واقعی حضور مکرم کی شان، یہ مجھ جیسوں کے لیے اور ہم میں سے بہت سو کے لیے سیکھنے کی بات ہے. جب کوئی باہر سے آتا تھا نا حضور سے ملنے کے لیے، تو حضور اس طرح سے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ پوچھتا تھا من محمد، تم میں سے محمد کون ہے. اتنی سادگی تھی. ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے تشریف فرما ہوتے تھے. تو کہا سادہ لباس کے ساتھ جاؤ، پھر ملاقات ہوگی. اس کے بعد حضور سے ان کی ملاقات ہوئی. حضور مکرم نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. آیت نازل ہو گئی خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. انہوں نے کہا کہ ہم 2 دن 3 دن جواب آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. جب تیسرا دن ہو گیا اور ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم اب جاتے ہیں، اب یقین تو ہو گیا انہیں. قرآن کی آیت کا فمن حاجک کا لفظ گواہ ہے کہ یقین ہو چکا ہے انہیں کہ یہ سچا نبی.
لیکن اقرار کون کرے؟ کیسے اقرار کریں؟ یہ جاہو جلال، یہ شاہی، یہ تو سب چلی جائے گی. تو کہتے ہم جائیں گے نجران اور اپنے جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم بحث کر کے آ گئے، مطمئن نہیں ہوئے ہم. کوئی ان کی گفتگو لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہو نہیں رہی تھی کہیں پر. تو نجران کے عیسائی تو وہی سمجھیں گے جو یہ کہیں گے. یہ اٹھ کے جانے لگے تھے اب اپنے شہر کی طرف کہ قرآن نے زنجیر باندھ کے روک لیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا او ابناءکم. اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے، علم تو آ چکا ہے، کٹ حجتی کا سادہ ترجمہ ہے بخراتیت جھاڑنا. تو اگر کوئی علم آنے کے بعد بھی ہٹ دھرمی دکھائے، فقل، تو رسول کہہ دیجئے، تعالو، بلا لاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ونسانا ونساکم، اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاتے تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس ایک لفظ کو کاش میں پہنچا سکا تو آج کی محنت وصول ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ولایت تکوینی کی منزل آ گئی ابھی. اور ہم وجود میں لے کر آئیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. ترجمہ یہ فنجعل، آیت یہ نہیں ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہو اللہ کی لعنت. فنجعل، ہم وجود میں لے کر آئیں، ہم قرار دیں. یہ جو جعل کا لفظ ہے نا اتنا بھاری ہے کہ اللہ جب اپنا خلیفہ بناتا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے. ہاں، یہ نجعل درد وارثہ میں پڑھتے لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت پہ. خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے سنا اور راضی رہے اس بات پر. یہ ہم لعنت کو ایجاد نہیں کر رہے ہوتے، ایک لعنت ہے اللہ کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم وجود میں لے کر آتے ہیں، نہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، اللہ کی لعنت ہے. ہاں، اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے قتل کیا عبداللہ حسین علیہ السلام. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ہم لے کر آئیں گے وجود میں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہے قرآنی نکتہ. یہاں پر ہم وجود میں لے کر آئیں گے. کیا کہنے، کیا شان ہے یہاں پر. یعنی چاہیں یہ تو وجود میں لے آئیں درود و سلام کو کسی پر، حور کو علیہ السلام بنا دیں. چاہے یہ تو وجود میں لے آئیں لعنت کو ان پر جو جھوٹے ہیں. لعنت کے بارے میں اور تبرہ کے بارے میں آج کل بڑی باتیں ہونے لگی. یہ بات تو خیر طے ہے کہ ہر سخن ایک مقام رکھتا ہے، ہر نقطے مقامی دارت، ایک جگہ ہوتی ہے ہر بات کو کہنے کی. ہر جگہ ہر بات نہیں ہوگی، لیکن اگر اس بات ہی سے انکار کرتے ہیں کہ تبرہ کی ضرورت ہی کیا رہی. یہاں بات جماعت لعنت بھیجنے کا حکم دیا اللہ نے آیہ مباہلہ میں. یہ فقرہ اگر پہنچا سکوں بس، کہ بات جماعت لعنت کے لیے کہا اللہ عز و جل نے کہ ہم مل کر لعنت کو وجود میں لے کر آئیں گے. ایک جملہ جوانوں کے دماغوں کو کنفیوز کرتا ہے، چونکہ اب ایام اعزاں آ رہے ہیں تو جملے بہت سننے کو ملیں گے. ارے ہمارے مولا کے فضائل ہی اتنے ہیں تو دوسروں کے لیے تبرہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن رکھا ہے آپ نے یا نہیں؟ سب نے سن رکھا ہے، تقریباً سب کے چہرے ہل رہے ہیں. ارے ہمارے مولا کا ذکر اتنا زیادہ ہے، ہمیں دوسروں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیارت عاشورہ میں کیا امام حسین کے فضائل ختم ہو گئے تھے جو مولا نے کہا اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم لعن الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرہ وآل ابی سفیان وآل زیاد الى یوم القیامہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے زیارت عاشورہ تعلیم فرمائی ہے نا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے نا. دونوں سندیں موجود ہیں. حدیث قدسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اللہ کے پاس کیا امام حسین علیہ السلام کے فضائل ختم ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہ زیارت حسین چھوڑتے چھوڑتے درمیان میں یہ دوسروں پہ لعنت کیوں شروع ہو گئی؟ یاد رکھنا، ہم تبرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا تولا ختم ہو گیا ہے. نتیجہ دے رہا ہوں، بات ختم ہونے لگے کہ مباہلہ کا پیغام ہے.
ہم تبرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تولا ختم ہو گیا ہے، ہم تبرہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو تولا ہے وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے تولا اس لیے نہیں ہے، تبرہ اس لیے نہیں ہے کہ تولا بینڈ ہو گیا تو جو تبرہ کر رہے ہیں ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس تولا میں کچھ بولنے کے لیے تھا نہیں. در حقیقت جو تبرہ نہیں کرتے نا ان کے پاس تولا میں بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. سیاستیں سن لو، ادھر ادھر کے معاملات سن لو، تولا کی باری آئے. بھئی تبرہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ تولا اتنا زیادہ ہے. تولا تو کر لیجئے کم از کم. جو تبرہ کر رہے ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس تولا باقی نہیں بچا. ساری عبادتیں قبول ہوں گی ولایت کی وجہ سے، ولایت قبول ہوگی برات کی وجہ سے. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ہاں پھر اس بات کو ریپیٹ کر دوں. ہر سخن کا ایک موقع ہے، ہر نقطے کا ایک مقام ہے. کہاں کیا بات کہنی ہے کہاں نہیں کہنی، وہ اللہ عز و جل نے مومن کو حکمت عطا کی. حدیث میں آیا ہے، سیدنا سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کہاں بات کہنی ہے، کون سی بات کتنی کہنی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں آپ کہ آپ کہیں کہ بھائی دین ہی ختم ہو گیا یہاں پر. تولا پہ نہیں ختم ہوتا دین، برات سے تو دین شروع ہوتا ہے. لا الہ. ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ صبح کو آیت تھی نازل ہوئی 24 ذی الحج. حضور نے چادر میں لیا اور دن کے وقت مباہلہ پہ تشریف لے گئے. اور جب مباہلہ سے واپس آئے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو کوئی سائل آ گیا، آیا ولایت کی بھی عید ہے آج، جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکات میں. بعد میں بہت سو نے کوشش کی. اچھا جب کسی نے فیبریکیٹڈ رکوع میں زکات دی ہوگی تو جعلی فقیر بنایا ہوگا یا نہیں؟ ہاں جعلی فقیر بنایا ہوگا یا نہیں کہ وہ آئے اور رکوع میں آ کے مجھ سے مانگے تو میں علی کی کاپی کرتا ہوا رکوع میں زکات دوں. بس بات سمٹ گئی یہاں پر کہ اگر کوئی علی کے برابر آنے کے خط میں رکوع میں زکات دینے والا محترم اور متبرک عمل بھی کرے، عمل آن فیس ویلیو تو بڑا محترم ہے نا. اگر کوئی علی کے مقابلے پر رکوع میں زکات دینے والا بظاہر بڑا محترم عمل بھی کرے تو اس کے لیے لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ غدیری رکھے، سقیفائیوں سے دور رکھے، نسلوں میں غدیر اور مباہلہ کا پیغام جاری و ساری رہے. اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے، قبر میں دیدار علی بن ابی طالب علیہ السلام نصیب ہو، صراط پر محشر میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں.